میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعے میں نے حرام سے بچنے کی اہمیت پر گفتگو کی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، اس لیے کہ حرام کھانے والے شخص کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی، صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، حج بھی قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی صلہ رحمی بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی نیک عمل حرام کھانے والے کا قبول نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کے اثرات نحوست کی شکل میں اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے برکت، اس کی ضد ہے نحوست۔ جس طرح اچھے کام کی برکت ہوتی ہے، اور برکت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ پکڑ کے بتا سکیں کہ اس کو برکت کہتے ہیں، اس کی ضد ہے نحوست۔ تو اچھے کام سے برکت آتی ہے، برے کام سے نحوست آتی ہے۔ اور قرآن کریم میں، احادیث میں جگہ جگہ اس چیز کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ کن اعمال سے برکت ملتی ہے، کن اعمال سے نحوست آتی ہے۔ پھر وہ نحوست کس قسم کی ہوتی ہے، کبھی اس نحوست کا تعلق مال سے ہوتا ہے، کبھی اولاد سے ہوتا ہے، کبھی دل کے چین اور سکون سے ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے اعمال کے مختلف اثرات ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نماز کی برکت ہے۔ نماز کی برکت کیا ہوئی؟ نماز کی برکت یہ ہوئی کہ انسان بے حیائی سے، برے کاموں سے، نامحرم خواتین کے ساتھ تعلقات بنانے سے، ان کے ساتھ گپ شپ کرنے سے، ان کے ساتھ بے تکلفی کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے کس چیز کی؟ نماز کی۔ قرآن کریم نے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کی نحوست کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ صرف مثال بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جس طرح نیک عمل کی برکت ہوتی ہے، اسی طرح برے اور گناہ کے کام کی نحوست ہوتی ہے۔ اب برکت قرآن نے یہ ذکر کی، نماز کی برکت کیا ہوئی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ انسان کی جب نماز درست ہو جاتی ہے، نماز میں پابندی آ جاتی ہے، بہت سارے برے کاموں سے خود بچ جاتا ہے، بہت سارے کاموں سے۔ یہ نماز روکتی ہے اس کو۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان انبیاء کے جو وارث تھے وہ بہت برے لوگ تھے، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ اضاعوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، نمازوں کی پابندی
ختم ہو گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی نحوست کیا ہوئی؟ اس کی نحوست ہوئی واتبعوا الشہوات، کہ پھر وہ اپنی شہوتوں کے پیچھے چلنے لگ گئے، اپنی شہوت پرستی میں مبتلا ہو گئے. شہوت پرستی کا مطلب انسان بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، شہوت پرستی کا مطلب برے کام میں مبتلا ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو ایک طرف اللہ نے نماز کی برکت ذکر کی کہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی سے بچ جائے گا. دوسری جگہ اللہ نے بتایا کہ جو نماز کو ضائع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شہوت پرست بن جاتے ہیں. شہوت پرست بننے کا مطلب بے حیائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو نماز چھوڑنے کی نحوست یہ ہوئی کہ انسان بے حیا بن جاتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ وہ تصور ہے برکت کا اور نحوست کا. نیک عمل سے برکت آتی ہے اور ہر نیک عمل کی برکت الگ ہے. زکوٰۃ کی برکت الگ ہے، حج کی برکت الگ ہے، نماز کی الگ ہے، صدقے کی الگ ہے، صلہ رحمی کی الگ ہے. اسی طرح اس کا جو اپوزٹ گناہ ہوگا اس گناہ کی نحوست بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اپنی والدہ کا خیال رکھوں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے رویے، اچھے طریقے سے پیش آؤں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا لم یجعلنی جبارا شقیا، کہ اللہ مجھے بدبخت ہونے سے بچا لے گا. اللہ مجھے بدبخت ہونے سے بچا لے گا. اس کا مطلب والدین کی بات ماننا، والدین کو خوش کرنا، ان کی تابعداری کرنا، یہ ایک نیک عمل ہے. اور اس کی برکت یہ ہے کہ انسان سعادت مند، خوشبخت اور اچھے نصیب والا ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کی تابعداری نہیں کرتا، ان کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ایسا آدمی بدبخت ہوتا ہے، ایسا آدمی بدنصیب ہوتا ہے، ایسا آدمی کبھی اچھے نصیب والا نہیں ہو سکتا. اب بدنصیبی پھر اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. اب حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا کہ والدین کی نافرمانی، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا میں بھی لیتے ہیں، آخرت میں جو بدلہ ہے وہ تو ہے ہی. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا بدلہ دنیا میں لیا جاتا ہے. ان میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص، اس کی سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے، لیکن فوری طور پر اللہ سزا نہیں دیتا کہ ابھی ماں باپ کی نافرمانی کی ابھی سزا مل گئی. اللہ تعالیٰ تو انسان کو بہت مہلت دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے اس گناہ پر اصرار کرتا رہے، اسی طرح گناہ میں مبتلا رہے، ایک نہ ایک دن ضرور دنیا میں اس کی سزا وہ بھگتے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کو. اور یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے. آپ نے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے ماں باپ کو ستایا، ان کی آخری زندگی یا ان کی اولاد کیسی نکلی. ان لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، پھر ان کی اولاد نے ان کی کیسی خدمت کی. یہ مشاہدہ ہے، ہر انسان نے کسی نہ کسی کو اس طرح دیکھا ہوتا ہے. تو ماں باپ کی تابعداری کا اس کی برکت کہ انسان خوش نصیب ہو جاتا ہے، خوش بخت ہو جاتا ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ کہ انسان بدبخت ہو جاتا ہے، بد نصیب ہو جاتا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ میں نے دو مثالیں دی اس بات پر کہ جس طرح شریعت کے احکام پر کوئی اگر نیکی کا حکم ہے اس پر عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے، اس ثواب کے ساتھ ساتھ برکت بھی ملتی ہے. اور گناہ کے کاموں سے جس طرح انسان کو گناہ ملتا ہے، اسی طرح اس گناہ سے نحوست بھی آتی ہے. پھر جب وہ نحوست آتی ہے انسان اس سے پریشان ہوتا ہے.
اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مال کا کم ہونا یا مال کا زیادہ ہونا یہ برکت کی یا نحوست کی علامت نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے مال میں برکت ہے، کسی کے پاس مال کم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس برکت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کیوں فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ میں سود کو کم کرتا ہوں، سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں؟ حالانکہ دکھنے میں تو برعکس ہے، سود بڑھ رہا ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، سود کھانے سے مال کم ہوتا ہے اور صدقہ دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب صدقہ دینے والے کے پاس مال کم ہو گیا اور سود لینے والے کے پاس مال زیادہ ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ صدقہ دینے والے کے مال میں برکت ہے اور سود کھانے والے کے مال میں برکت نہیں ہے۔ اس کا مطلب برکت کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے یا کم ہے، اس کی اولاد زیادہ ہے یا کم ہے، اس کی عزت زیادہ ہے یا کم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بعض لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی معاشرے میں، کوئی وہ سلام کسی کو کرے تو سامنے والا جواب نہ دے، اگر وہ کسی کے دروازے پر جا کر دستک دے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، کپڑے اس کے میلے کچیلے، بال اس کے بکھرے ہوئے، دنیا میں اس کی یہ حیثیت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کے نام پر کسی چیز کی قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہی ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی لاج رکھتے ہوئے وہ کام اسی طرح کر دیتا ہوں، حالانکہ دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا میں کوئی اس کو سلام نہیں کرتا، کوئی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی اس کی عزت حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے زیادہ ہیں تو یہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اللہ اس پر زیادہ مہربان ہے اس لیے اس کو زیادہ بیٹے دیے، نہیں، اللہ اس پر زیادہ مہربان ہے اس لیے اس کو زیادہ مال دیا ہے، نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ مہربان اپنے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تھا، لیکن اپنے محبوب کو اللہ نے مال نہیں دیا تھا، تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ حضور پر مہربان نہیں تھے؟ حضور کی کوئی نارینہ اولاد زندہ نہیں بچی تو ہم کیا کہیں گے کہ حضور پر اللہ مہربان نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ حضور پر جتنا مہربان تھا اتنا کسی پر نہیں۔ اگر اللہ حضور پر مہربان نہ ہوتا تو ان کو امام الانبیاء نہ بناتا، خاتم النبیین نہ بناتا، قرآن جیسی عظیم کتاب ان کو نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ یہ آدمی لکی ہے، یہ آدمی خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے اور یہ بدبخت اور بد نصیب ہے، ہمارے تصورات غلط ہیں۔ خوش نصیب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، خوش نصیب ہونے کا مطلب قارون سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ قارون کے جو خزانے تھے اس کی چابیاں 60 اونٹوں پر رکھ کر لے جائی جاتی تھیں، صرف چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں 60 اونٹ پر لاد کر چابیاں صرف اس کی لے جائی جاتی تھیں، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے جب اس کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں؟ لیکن کیا وہ خوش نصیب تھا؟ کیا وہ خوش قسمت تھا؟ کیا وہ سعادت مند تھا؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب قارون اپنے گھر سے نکلتا تھا تو لوگ اس کو دیکھتے تھے، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی یہ خزانے ملتے جو قارون کو ملے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش قارون جیسے پیسے، اس جیسی دولت، اس جیسا مال
ہمارے پاس بھی ہوتا. اور آگے سے کیا کہتے تھے؟ انہ لذو حظ عظیم، یہ بہت خوش نصیب آدمی ہے، یہ بہت خوش نصیب آدمی ہے. انہ لذو حظ عظیم، بہت عظیم نصیب والا ہے، بہت بڑی قسمت والا ہے. اس کے مقابلے میں کچھ اور لوگ تھے جو وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، وہ کہتے تھے ویلکم، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں جو بدلہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ اس قارون کے خزانے سے بہت بہتر ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، لیکن وہ بدلہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دیتا ہے. تو صبر آدمی خوشی پر کرتا ہے یا غم اور تکلیف پر کرتا ہے؟ صبر انسان جب مال زیادہ ہوتا ہے اس وقت کرتا ہے، یا جب مال کم ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے؟ جب اس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، یا اولاد کم ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ جو خزانے ہیں یہ اللہ صبر کرنے والوں کو عطا کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا قارون کا، کہ جب قارون گھر سے نکلتا تھا تو دو طرح کے لوگ تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو کہتا تھا یار قارون بڑا خوش نصیب ہے، اتنا مال ہے، اتنی سواریاں ہیں، اتنا جاہو جلال ہے، اتنا پیسہ ہے. دوسرا طبقہ یہ تھا جو کہتا تھا بھائی یہ تو کافر ہے، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں، یہ خوش قسمت نہیں، یہ بدبخت ہے، اتنا مال، یہ اس کا مال اس کو بچا نہیں سکتا. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو بچا سکتا ہے، نہ اس کی کمائی اس کو بچا سکتی ہے، نہ اس کی اولاد اس کو بچا سکتی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا. اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو مال جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا رہتا ہے. الذی جمع مالا وعددا، پھر اس کی تعداد گنتا ہے، گن گن کے اپنے پاس رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں. یہ مال کسی کے پاس ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا، یا اس مال کی وجہ سے یہ مرے گا نہیں. کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ اس کو توڑ دینے والی آگ میں داخل کرے گا. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ فرماتے ہیں ایسی آگ میں داخل کروں گا کہ نیچے سے آگ لگے گی تو دل میں اس کا درد اس کو محسوس ہوگا. انہا علیہم مؤصدہ، اور اس آگ میں ان کو میں بند کر دوں گا. تو یہ خوش بختی ہے یا بدبختی ہے؟ تو قارون جب گھر سے نکلتا تھا تو ایک طبقہ کہتا تھا یہ بڑا خوش نصیب ہے، دوسرا طبقہ کہتا تھا بھائی خوش نصیب نہیں ہے، بدبخت ہے. پھر ایک دن ایسا آیا، اللہ فرماتے ہیں فخسفنا به وبداره الارض، جب وہ میرا نافرمان ہوا اس کو سمجھایا، حضرت موسیٰ نے سمجھایا پھر سمجھایا پھر سمجھایا، وہ نہیں سمجھا. اللہ نے فرمایا میں نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض، اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا. وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا. کیا قارون کو کوئی بچا سکا؟ قارون کو اس کا مال، اس کا جاہ و جلال، اس کی عزت، اس کا پیسہ بچا سکا؟ اللہ فرماتے ہیں وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، بالکل بے بس. اب جب لوگوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ یار یہ قارون تو تباہ و برباد ہو گیا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو زمین میں دھسا دیا
اب وہ لوگ جو کل یہ کہہ رہے تھے کاش ہم قارون جیسے ہوتے، اتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہے، کاش ہم بھی اتنے خوش نصیب ہوتے، وہ اگلے دن جب قارون کو دھستا ہوا انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ یہ تو ہم بڑی قسمت والے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں زمین میں دھسایا نہیں۔ قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا لیکن اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، تو خوش قسمت کون ہوا؟ قارون ہوا یا وہ لوگ ہوئے جو اس دھسنے سے بچ گئے؟ یہ قرآن ہے، قرآن، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا جہان کے سارے کام ہم کریں گے، اس کو اہمیت دیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان۔ یہ قرآن اللہ نے کس لیے نازل کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیات میں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، صرف ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو آیات کا۔ تو اگر کسی نے یہ قرآن پڑھا ہوگا تو کم از کم اس کا ذہن اس چیز میں تو کلیئر ہوگا کہ خوش قسمت کون ہوتا ہے اور بدقسمت کون ہوتا ہے، اچھے نصیب والا کون ہوتا ہے اور بد نصیب کون ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں خوش قسمتی اور بدقسمتی کے معیارات الگ الگ ہیں۔ کسی کے پاس مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، عزت کا ہونا، شہرت کا ہونا اس کے خوش قسمت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال کا کم ہونا، اولاد کا کم ہونا، عزت شہرت کا کم ہونا، منصب عہدے کا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بدقسمت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اب جب ہم یہ بات سمجھ گئے اور یہ قرآن نے ہمیں سمجھائی ہے کہ خوش قسمتی اور بدقسمتی کے معیارات اپنے ذہن میں الگ کرو۔ ہم کہتے ہیں نا یار یہ آدمی بڑا لکی ہے، کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کی گاڑی، اس کے بنگلے کو دیکھ کر کیوں لکی ہے؟ اگر وہ حرام کا کھا رہا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ حرام کے پیسوں سے گاڑی خریدی ہے، حرام کے پیسوں سے مال بنایا ہے، بنگلہ بنایا ہے، عزت بنائی ہے، سب سے بڑا بدبخت یہ ہے وہ آدمی جس کو ایک وقت کی روٹی میسر ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں لیکن حلال سے کما رہا ہے، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں۔ یہ معیار ہم نے تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ جو ہم حرام کے پیچھے بالکل اس طرح اس پہ پڑ گئے نا، اور حلال کی پرواہ ہم نے چھوڑ دی ہے، جہاں ہمیں 2 روپے زیادہ ملتا ہے، 2 پیسہ زیادہ ملتا ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو حلال حرام کو۔ یہ ہمیں جو پاگل بنایا ہے وہ ہمارے اس کانسیپٹ اور اس تصور نے بنایا ہے کہ میں بھی لکی بن جاؤں، میں بھی خوش نصیب بن جاؤں، میری بھی قسمت اچھی ہو جائے۔ تو اگر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں 20 جگہ ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد کسی کا ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا، کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، کوئی اپنی بہنوں کا میراث میں حق نہیں دبائے گا، اپنے یتیم بھتیجوں کا میراث میں حق نہیں دبائے گا۔ اب یتیم کا مال دبا کر کوئی شخص خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ کسی خاتون کا مال دبا کر، اپنی بہن کا حق دبا کر کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ خوش قسمت بنے، وہ خوش نصیب بنے، وہ سعادت مند بنے جس کو اللہ نے خوش قسمت کہا ہے، جس کو اللہ نے خوش نصیب کہا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ سعید ہے، سعادت مند ہے۔ ان السعید لمن جنب الفتن، حضور نے فرمایا خوش قسمت وہ ہے جس کو اللہ فتنوں سے بچا لے، دنیا اور دین کے فتنوں سے اللہ جس کی حفاظت کر لے، وہی شخص آپ نے فرمایا وہ سعید ہیں، وہ خوش قسمت ہیں، وہ خوش بخت ہیں، وہ لکی ہے۔ لہذا ہماری خوش قسمتی، میں یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں،
ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں نکل پڑے ہیں. کسی کو کہو بھائی یہ بیماری ہے, اس کو کہو بھائی نماز کی پابندی کرو. بھائی یہ مسئلہ ہے, مفتی صاحب تعویذ بنا کے دو, بھائی قرآن کی تلاوت کرو. یہ مسئلہ ہے بھائی جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کو راضی کرو. یہ مسئلہ ہے جا کے بھائی صلہ رحمی کرو, اگر کسی رشتہ دار کو ناراض کیا اس کو راضی کرو. یہ مسئلہ ہے بھائی دیکھو کہیں حرام تو نہیں کھا رہے, حلال کھاؤ. کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب یہ باتیں نہیں کرو, تعویذ بنا کر دو. مفتی صاحب کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بدبخت بنایا حرام کھانے کی وجہ سے, اور مفتی صاحب کے ایک تعویذ سے حرام کھانے کے باوجود وہ خوش نصیب بن جائے. ایسی جادو کی چھڑی اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. اس کو اللہ نے بدبخت بنایا اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, اس لیے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے, اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, اس لیے کہ بد اخلاقی کرتا ہے, اس لیے کہ حرام خور ہے. اور وہ آتا ہے کہ مجھے تعویذ بنا کے دیں تاکہ میری یہ ساری نحوستیں ختم ہو جائیں. دنیا کے کسی تعویذ میں ایسا کوئی اثر نہیں آ سکتا. اپنے رویوں پر, اپنے کردار پر, اپنے عمل پر غور کریں. کہاں ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ دل کا چین, دل کا سکون, اطمینان کبھی نصیب نہیں ہو سکتا اس شخص کو جو اللہ کا نافرمان ہو نہیں سکتا. اللہ اس دنیا کا بادشاہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, معبود ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو ناراض کر کے ہم خوش ہو جائیں. لہذا یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے یہ کوشش کریں کہ اگر ہم کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں اس سے توبہ کریں. کسی کا حق دبایا ہے اس کو اس کا حق واپس کریں. شب قدر میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو نہیں بخشا جاتا. جب شب قدر میں نہیں بخشا جاتا اس کا مطلب اس کی بخشش ہوتی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ شب قدر سے زیادہ مہربانی اللہ کسی رات میں نہیں کرتا. جو کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہو اللہ فرماتے ہیں میں شب قدر میں بھی نہیں بخشتا اس کو. جو شخص شراب کا عادی ہو اللہ فرماتے ہیں میں شب قدر میں بھی نہیں بخشتا. جو رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو اللہ فرماتے ہیں شب قدر میں بھی نہیں بخشتا. لہذا ہم دیکھیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ میں تو ہم مبتلا نہیں ہیں. بہن کا حق اگر دبایا ہے میراث میں, بہن کو اس کا حق واپس کریں. یہ بنگلہ, یہ کوٹھی, یہ گاڑی اپنے ساتھ قبر میں کوئی نہیں لے کے جاتا. نہ کفن میں جیب ہوتا ہے اور نہ قبر میں کوئی الماری ہوتی ہے. یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. جس اولاد کے لیے یہ حرام کا مال جمع کر کے رکھا ہے یہ اولاد کل ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرے گی. یہ حرام کی نحوست ہوتی ہے. اگر حرام بچوں کو کھلایا ہے, حرام بچوں کے پیٹ میں ڈالا ہے, مرنے کے بعد وہ ماں باپ کو یاد نہیں کرتے. اس لیے یہ حرام لقمے کا اثر ہے. یتیم کا حق دبایا ہے, بہنوں کا حق دبایا ہے, میراث میں کسی کا حق دبایا ہے, کسی حرام کام میں مبتلا ہیں, ناجائز کام میں مبتلا ہیں, سودی لین دین میں مبتلا ہیں, کاروبار میں کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, غیبت میں مبتلا ہیں, حسد ہے, دل میں کسی کے لیے کینہ ہے, بغض ہے, تکبر ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, نماز کی پابندی نہیں ہے. یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں, کبیرہ گناہ. ماں باپ کی نافرمانی, رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی, بد اخلاقی. اپنا ایک چارٹ بنائیں کہ حقوق اللہ میرے ذمے میں کیا کیا ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان میں سے کیا کیا چیزیں میرے اوپر لازم ہیں, ان میں سے میں کن کن چیزوں کی کتنی پابندی کر رہا ہوں. ایک لسٹ بنائے حقوق العباد کی کہ میرے اوپر کس کا کتنا حق ہے. ماں باپ کا کیا حق ہے, بیٹی کا کیا حق ہے, بہن کا, بھائی کا, رشتہ داروں کا, وغیرہ وغیرہ. مالی حقوق کتنے ہیں, کس کی میں نے غیبت کی ہے, کس کے لیے میرے دل میں کینہ ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھیں, یہ ساری چیزیں کلیئر کریں. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ چیک لسٹ بنائیں, اس کو کلیئر کریں کہ میں ان میں 100% اوکے ہوں. کوئی تعویذ آپ پہ اثر نہیں کرے گا, کوئی جن آپ پہ اثر نہیں کرے گا, کوئی جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. اور اگر اس کے بغیر ان چکروں میں پڑے رہیں گے تو یہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے. حضور نے فرمایا العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. حضور نے فرمایا سب سے بے وقوف شخص وہ ہے
جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں باندھنے لگے کہ اللہ مجھے یہ دے گا یہ دے گا، حضور نے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف شخص کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔